اللہ اکبر۔ امی جان، درس سے واپسی ہے، باغوں کے بیچ یہ راستہ، یہ درخت انسانوں کی نافرمانی کی کیا داستانیں سناتے ہیں، کیسے گرے پڑے ہیں۔ اور اس سے زیادہ جو سوشل میڈیا پر تصاویر ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں پورا انفراسٹرکچر، سولر پلیٹیں، دیواریں، ٹرانسفارمر، الیکٹرک پولز منہدم ہو گئے، جیسے مٹی کا ایک طوفان ہو جو انسانوں پہ، شہروں پہ چڑھ دوڑا ہو۔ وہ قوم عاد سمود کے واقعات تو یاد آتے ہی ہیں۔ امی جان بتائیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا بالکل بڑا تاریخی اور پہلی بار ہوا ہے، اس سے پہلے اس طرح کی طوفانی آندھی نہیں دیکھی گئی۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بیٹا، پہلے بھی ہم بچپن میں تھے تو یہ اس طرح کی لال سرخ آندھی آتی تھی عصر کے وقت، اکثر ہم پڑھ کے آ رہے ہوتے تھے تو بھاگ کے گھر آ جاتے تھے۔ تو اس وقت ہمارے بزرگ کہتے تھے ہاں یہ جو سرخ آندھی، لال آندھی آئی ہے نا، تو یہ کسی پر ظلم ہوا ہوگا۔ یعنی ظلم سے مراد یہ ہے کہ کوئی قتل ناجائز کیا گیا ہے، سرخ آندھی یعنی خون بہایا گیا ہے۔ تو کافی عرصہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ تو اب یہ جو کل ہوا ہے واقعہ، تو میں اس وقت اپنے گھر میں گاڑی سے اتری تو میں نے دیکھا کہ یہ اس طرح کی جو ہے نا سرخ آندھی آ رہی ہے۔ فوراً میں جا کے دروازے ونڈو جیسے گھر کی عورتیں سمیٹتی ہیں، تو اس کے بعد ایسے تھا کہ وہ جو ہے نا شام کا وقت تھا، مغرب تک ایسے لگتا تھا کہ یہ روشنی ہے، جیسے آگ جلتی ہے نا تو وہ سرخ سرخ روشنی، ایسے لگتا تھا کہ ارد گرد روشنی ہے۔ پھر اس کے درمیان تھوڑی سی بلیک بھی ہو گئی تھی، بلیک کے بعد کافی دیر روشنی رہی ہے، جیسے آگ کہیں جل رہی ہو، اور پھر جو ہے نا یہ روشن ماحول ہو، بالکل عجیب و غریب اور خوفناک قسم کے مناظر تھے۔ تو میں اور ہبا تو ہم اس وقت سارا قرآن پڑھتے رہے ہیں، جیسے گھر کی خواتین کرتی ہیں۔ جیسے آندھی شروع ہوئی، سب سے پہلے بھاگ کے ہم نے وہ کپڑے دھلے ہوئے تھے وہ اتارے، کھڑکیاں بند کی تاکہ گھر میں مٹی نہ آئے، سارے دروازے بند کیے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جیسے آندھی ہوا چلے، لائٹ چلی جاتی ہے ایسے، تو وہ مطلب موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی، اور میں نے بچوں کو کہا کہ آپ قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں، بیٹا گھبرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو قرآن پڑھیں۔ ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی نے بھی تو ہمیں یہی سکھایا ہے۔ بالکل، جب آئے آندھی تو آپ نوافل پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، تو میں بھی بیٹا ذکر و اذکار کرتی رہی، اللہ کی پناہ مانگنا۔ تو باقی جو ہے نا اپنا جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کوئی ایک خون تو نہیں، روز آئے روز مولی گاجر کی طرح لوگ کاٹے جا رہے ہیں، کسی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اور گھروں میں جو ہم ایک دوسرے کے جذبات کا خون کرتے ہیں، ایسے وہ بھی دل دکھاتے ہیں، مطلب یہ چیز بھی بہت زیادہ ہے۔ اپنے گھر میں ہمارے اپنے ایک دوسرے سے ہم غیر محفوظ ہو کے رہ گئے ہیں۔ پھر غیر مسلم اور خاص طور پر مقبوضہ علاقوں میں جو صورتحال ہے، اور پھر ملک میں مطلب مسلم ممالک کی کون سی کوئی مثال ہمارے لیے ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ آئیڈیل سوسائٹی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اللہ رحم کرے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی درستگی کریں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جس کا نقصان ہوا ہے باغ کا یا کسان کا، فصلوں کا، یا جس کا مطلب کہیں کہ شہر میں جس کی گاڑی پہ کچھ گرا یا جس کے گھر کا کچھ ٹوٹا، یہ صرف اس کے اعمال نہیں ہیں، بلکہ یہ اوور آل پوری سوسائٹی کا کیا دھرا ہے۔ ایسے یہ آپ اس کو وہ تو دیکھیں نا کہ کسی کا کوئی نقصان ہوا تو نقصان سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور باقی جو بچے ہیں نا ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت اور عبرت ہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تیز ہوائیں پہلی قوموں میں جو گزر چکی ہیں تباہی اور بربادی کا، ہلاکت کا سبب بنی ہیں۔ تیز بارشیں، طوفانی بارشیں، یہ سیلاب، یہ قحط سالیاں، یہ تنگ دستیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ نہ سمندر محفوظ ہیں، نہ خشکی، فضائی صورتحال جیسے جو بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس۔ اچھا، اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لیذیقہم، تاکہ تھوڑا سا سبق سکھائے، مزہ چکھائے۔ اور اسی آیت کے آخر میں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں، تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہمارے جانی مالی نقصانات ہوتے ہیں لعلہم یرجعون، یہ رجوع الی اللہ کے لیے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ یہ کیوں ہوا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کچھ سیکھا، کیا ہم نے اپنے ان لاپرواہیوں یا اپنی نافرمانیوں سے
کوئی ہم نے سبق لیا؟ سوال یہ ہے، کیونکہ جو ہمارے حال ہیں اللہ اکبر کہ رحم کا قطرہ بھی نہ اترے، جو ہم رب کی نافرمانیاں، جو ہم ظلم، فساد، زیادتی، نافرمانی کرتے ہیں، رحم کا قطرہ بھی نہ اترے. جس طرح حدیث میں ہے کہ منع القطر لمنع الزکاة، زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے بارشوں کا رکنا ہے. یعنی یہ قحط سالی، خشک سالی، مالی نقصان، یہ وجوہات کیا ہیں؟ رب کی نافرمانیاں. جب ہم صدقات زکوٰۃ سے ہاتھ روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشحالی کو مؤخر کر دیتا ہے، اور اللہ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. تو اس میں سبق ہے لیتوبوا الیہ، آئیے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور جو اسباب میں ہم کمی رکھتے ہیں، جیسے جو ہم خود کمزوریاں چھوڑتے ہیں کہ ہم مضبوط کام نہیں کرتے، یا ہم حفاظتی جو ہماری ذمہ داریاں وہ ادا نہیں کرتے، ان کو ٹھیک کریں. سولر پلیٹیں لگانے والے ہوں، اس سے وہ سبق سیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہمیں جانی مالی حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جو اصل ان کا پیغام ہے اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے. لیتوبوا الیہ.